محترم مفتی صاحب، ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ایصال ثواب ثابت ہے؟ یہ امت کے اندر ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں جتنی زندگی گزر گئی ہے اس مسئلے پر تقریباً علماء اور پیران صاحبان یعنی خواص لوگ ایک دن کے اندر اربوں کھربوں کے کھانے اور روپیہ غریب عوام سے کھا جاتے ہیں، صرف اس بہانے پہ کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، تمہاری دادی اور نانی مر گئی ہے، بیوی دوست احباب مر گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دو، خیرات کرو، پیسے دو، مسجد بناؤ، راستہ بناؤ اور فلان کام کرو اور ثواب اس کو بخش دو جو مر گیا ہے، لہذا وہ جہنم کی آگ سے چھوٹ جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لوگ اپنے اقرباء اور رشتہ داروں، والدین، احباب کے لیے کروڑوں کا روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ مولوی لوگ اور پیر لوگ اور خواص لوگ کھا جاتے ہیں۔ طریقے اس کے واردات کے مختلف قسم سے ہیں، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک آدمی عمل کرتا ہے، دوسرے کو بخش دیتا ہے۔ آیا یہ قرآن کریم کے اندر اس کا کوئی وجود ہے؟ اس مسئلے کا قرآن کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ قرآن کہتا ہے اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ قرآن کہتا ہے مَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں اتنی آیات کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ اگر میں سنانے شروع کروں تو پتہ نہیں کتنے آیات ہے، اس میں پورا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ سورہ بقرہ کی 141 نمبر آیت ہے۔ 139 میں ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اولئک لهم نصیب مما کسبوا۔ یہ قرآن کریم کی تصریحات ہیں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ تو بہرحال اگر میں آیات کو گنتا رہوں اور شمار کرتا رہوں تو پتہ نہیں کتنی آیات ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر کسی کا عمل صرف اس کے لیے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زندگی میں عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، لوگوں کے لیے مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، کتابیں خریدیں، احسانات کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کریں، سب کچھ زندگی میں کریں۔ اگر آپ مر جاتے ہیں تو سارا مال تمہارے اقرباء کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اب تمہاری اولاد اگر خیرات کرتی ہے تو وہ تمہاری اولاد کی خیرات ہے، تمہاری نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن میں کوئی ایک آیت ایصال ثواب کے بارے میں نہیں ہے کہ دوسرا کوئی عمل کرے گا تو اس کا ثواب مردے کو پہنچ جائے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن کے اوپر تھوپا گیا ہے۔
بہتان باندھا گیا ہے۔ روایات اس سلسلے کے اندر بہت سارے ہیں، لیکن وہ بھی تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھ دیے گئے ہیں، گھڑ لیے گئے ہیں۔ سارے روایات تقریباً متکلم فی ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس روایت کے اندر ایک نہ ایک یا دو راوی متکلم نہ ہو۔ تو بہرحال مسئلہ انتہائی اختلافی بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ زندگی کے اندر خیر خیریات دے، زندگی کے اندر احسانات کرے، اچھائی کرے، مرنے کے بعد کسی کا عمل، کسی کی خیرات تمہاری پیچھے اور تمہارے عمل نامے میں بھیج دینا اور بخش دینا، اس کے لیے قرآن کریم کے اندر کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ قرآن کریم پر لوگوں کا ایمان ہوگا، اور قرآن سے زیادہ کوئی دوسرا ماخذ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر کہیں کہ نہیں جی فلان جگہ لکھا ہوا ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کر سکتا ہے، ہاں البتہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں بعض چیزیں ڈالی ہیں اور امت کو دھوکہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لے اور زندگی میں اعمال کریں، زندگی میں صدقات دیں، خود اپنے ہاتھوں سے اچائی کرے۔ مرنے کے بعد جو اچائی اور احسان اور صدقہ کرے گا وہ تمہارا نہیں ہے، اس زندے کا ہے، وہ تمہارے کھاتے میں کبھی نہیں جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو اس سے چو اور کسی افسر کی طرح نہ شمار کرو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے میرے بندے کو قید کر لیا ہے، اب میں رشوت دے کر کے اس کو چھڑاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔